بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا دن کوئی عام دن نہیں، آج 12 رجب ہے اور وہ بھی جمعے کا بابرکت دن۔ خدا کی قسم یہ وہ نایاب موقع ہے جو اللہ تعالیٰ سال میں صرف ایک مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ آج اگر آپ نے تھوڑی سی بھی سستی دکھا دی، اگر آج کے دن کو یوں ہی گنوا دیا نا، تو پھر پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے دل سے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دن کو ضائع مت کیجیے۔ صرف 7 مرتبہ، جی ہاں صرف 7 مرتبہ چند سیکنڈ کا یہ آسان سا عمل پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیجیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ آج اگر ٹوٹے دل سے مانگو گے تو دل جڑ جائیں گے۔ اگر بند رزق کی شکایت ہے تو رزق کے دروازے کھول جائیں گے۔ اگر ناکامیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو کامیابیاں قدم چومیں گی۔ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے۔ دولت، رزق، سکون، برکت، یہ سب اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آج دل میں جو حاجت ہے، جو مراد ہے، وہ اللہ کے سامنے رکھ دو۔ وہ رب کریم ہے، مانگنے والے کو خالی نہیں لٹاتا بلکہ سوچ سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بہت سے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظائف کیے، بہت دعائیں مانگی، مگر اثر نظر نہیں آیا۔ میرے عزیزوں، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر لمحہ قبولیت کا نہیں ہوتا، مگر آج کا دن، آج کی گھڑی قبولیت کی خاص گھڑی ہے۔ یہی وہ موقع ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے کہ مانگو، میں عطا کروں گا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اس عمل کو اپنی زندگی میں آزما چکے ہیں اور اللہ کے فضل سے اپنے حالات بدل چکے ہیں۔ بس ایک گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، عمل کو پورا سمجھیں اور آج کے دن اللہ سے دل کھول کے مانگیں۔ اگر آج یہ لمحہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو آج چند سیکنڈ اللہ کے نام پہ لگا دیں یا پھر ایک سال صبر کریں۔ ناظرین کرام، 12 رجب جمعے کے دن صرف 7 مرتبہ یہ آسان سا وظیفہ آج کے دن ہر حال میں پڑھنا۔ بالکل آپ لوگ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سستی مت کرنا، خدا کا واسطہ چھوٹا سا عمل آج کے پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو من کی مراد ہوگی نا، وہ پاؤ گے۔ جو مانگو گے اللہ پاک اس سے کئی زیادہ آپ کو نوازیں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو دولت کے خزانوں سے بھر دیں گے۔ آج انشاءاللہ میرے بھائیوں، دولت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ سے سونے کا پہاڑ بھی مانگو گے نا، تو اللہ کی ذات آپ کو سونے کا پہاڑ بھی عطا کر دے گی۔ اتنا مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے آج کا۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی حاجتیں، مرادیں منٹوں میں پوری ہوں گی۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم بے شمار وظائف کر چکے ہیں، کام کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے یا کام ہی نہیں ہوتا، کام بنتا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ رزق، دولت، پیسہ ہم سے روٹ چکا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ موقع صرف سال میں ایک دن آتا ہے اور آج کا دن ہے جمعے کا دن اور 12 رجب کا دن، اور آپ لوگوں نے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ سے اگر آپ نے یہ دن گوا دیا نا، یہ وظیفہ نہ پڑھا، تو پھر ایک سال بعد آپ کو یہ موقع ملے گا۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں 2026 میں جب رجب کی 12 تاریخ آئے گی نا، تو یا تو پھر ایک سال انتظار کر لیں، نہیں تو پھر آج پورا دن موجود ہے۔ کسی بھی وقت صرف 15 سے 20 سیکنڈ کا یا آدھے منٹ کا آسان سا وظیفہ پڑھ لینا اور اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے اللہ پاک سے جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں کام بنے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو میرے بھائیوں، 12 رجب کا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں میں پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اپنی زندگی میں دولت کو حاصل کر چکے ہیں، خوشیاں حاصل کر چکے ہیں۔ چاہتے ہو نا کہ آپ کی مرادیں، حاجتیں فوراً پوری ہو جائیں، آپ کے دل کی ہر آرزو فوراً پوری ہو جائے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں، آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے، تو پھر میرے بھائیوں کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ آسان سا وظیفہ بتاؤں گا اور ایسا وظیفہ کہ انشاءاللہ منٹوں میں کام بن جائے گا۔ اگر بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے نا، قرض دار نے آخری وارننگ دی ہے کہ بس ہمیں اب ہمارے پیسے واپس چاہیے۔ آپ لوگ اگر اس طرح کے معاملات میں پھنس چکے ہو نا، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، بے روزگاری ہے، بچے بھوکے ہیں، آج کے پورے دن میں کہیں بھی سکون سے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔
एक मर्तबा सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लो, नहीं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है याद तो ये पढ़ लेना, या फिर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लेना। या आपको जो भी दुरूद पाक आता हो ना प्यारे भाइयों, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के ना ये खास अमल शुरू कर देना। दुरूद पाक आप लोग शुरू में भी लाजमी पढ़ना, आखिर में भी लाजमी पढ़ना, क्योंकि दुरूद पाक मेरे भाइयों और मेरी बहनों जब भी कोई वजीफा पढ़ो ना अव्वल आखिर लाजमी पढ़ा करो, इससे वज़ाइफ के असरात बढ़ जाते हैं। और तमाम मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब जो पूरी दुनिया से इस वीडियो को देख रहे हैं ना, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, दुबई, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क, शहर, गांव, गली, मोहल्ला जहां से मौजूद भाइयों बहनों आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, पहले तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखना। इस छोटे से अमल को पहले समझना कि आज जुमे के दिन 12 रजब का ये वजीफा, ये अमल किस तरह करना है। ये हर जुमे का अमल नहीं है कि आप लोग रूटीन में हर जुमे को ये अमल कर लें। ये 12 रजब जो कि आज जुमा है, इसी जुमे का ये अमल है मेरे भाइयों मेरी बहनों। अमल करने वाला या करने वाली मेरी बहनें अपनी किसी भी परेशानी के लिए, बड़ी से बड़ी परेशानी के लिए, शादियों के मसले हों, बे औलाद हों, घरों में झगड़े हैं, पाके हैं, तंग दस्ती है और बड़ी से बड़ी हाजत हो, कोई भी हाजत हो ना, चाहे जाती मकान चाहिए हो, चाहे बड़ी रकम चाहते हो, गाड़ी चाहिए, महल हो, कुछ भी आपको चाहिए, दुनिया जहां के खजाने आज आप लोग इस वजीफे को पढ़ने के बाद मांग लेना। प्यारे भाइयों मिनटों सेकंडों में अल्लाह पाक ने चाहा तो हाजतें मुरादें पूरी होंगी। इतना आसान वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों, और इतने ही कमालात जो है ना इस वजीफे के इतने ज्यादा हैं। सुकून से आज पूरे दिन में कहीं भी बैठ जाना, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लें तो फौरन अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना, चाहे कहीं भी इस अमल को बैठ के कर लें। आधे मिनट का ये पूरा अमल है प्यारे भाइयों, पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के ना एक साथ आपको करना है। ऐसा नहीं करना कि आप लोग वजीफा पढ़ने के दौरान खड़े हो गए, फिर कुछ पढ़ लिया, कुछ अमल बाद में कर लिया, नहीं। आधे मिनट का ये पूरा अमल है। तो आज के दिन इस अमल को जुमे के दिन पढ़ने के लिए पहले से आधा मिनट ऐसा निकाल लें जहां कहीं मौजूद हो ना। मिसाल के तौर पर दुकान पे मौजूद हैं तो आधा मिनट वहां से आप लोग कहीं हट जाएं, पीछे हट जाएं, काउंटर पे किसी और को खड़ा कर दें और आधा मिनट आप लोग ऐसा वक्त निकाल लें कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो पूरा जो है ना वजीफा पढ़ने पर हो। और अगर आप लोग घर में पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्यारे भाइयों घर ऐसी जगह है जहां पर आप लोग अपनी पूरी तवज्जो पूरा ध्यान सिर्फ वजीफे पे लगा सकते हो। तो कोशिश करना घर में हो तो ज्यादा बेहतर है। मेरी बहनें तो घर में आराम से पढ़ सकती हैं और मेरे भाई भी कोशिश करें घर में पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है। और ना पढ़ सके तो फिर जहां पढ़ना हो ना पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। बस आप लोग सुकून से आधा मिनट का वक्त पहले से निकाल लें इस वजीफे को, इस अमल को करने के लिए। वो आधा मिनट ऐसा हो कि आपकी पूरी तवज्जो पूरा ध्यान सिर्फ वजीफा पढ़ने पर हो। बेदिली से बेतरतीबी से आपको ये वजीफा हरगिज नहीं पढ़ना। अल्लाह पाक की जात पे पूरा यकीन पूरा भरोसा करते हुए ना आपको ये अमल पढ़ना शुरू कर देना है। दुनिया में कहीं भी मौजूद हो प्यारे भाइयों, इस अमल की आपको इजाजत चाहिए हो तो इस वीडियो में जो बहन भाई शामिल होंगे, जो वीडियो देखेंगे, इन तमाम बहन भाइयों को इजाजत है। 12 रजब के अमल की इजाजत है मेरी तरफ से मेरे भाइयों मेरी बहनों। ये वजीफा ये अमल इतना मुजर्रब है, इतना पावरफुल है ना कि मैंने ये अमल हजारों लाखों लोगों को बताया है। अपनी जिंदगी में ये समझ लें कि जिस शख्स ने जिस बंदे को जिस बंदी को जो कोई वजीफा असर नहीं करता ना, इसको मैंने रजब के महीने के बहुत से वज़ाइफ देता हूँ, जिसमें से ये 12 रजब जुम्मे का वजीफा सबसे खास वजीफा है। पूरे साल में पहले रजब से लेके 30 रजब तक जितने भी दिन होते हैं ना, इतने दिनों में अपने दुखी बहन भाइयों को बेशुमार वज़ाइफ बताता हूँ। और आप तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब जिनमें से 12 रजब का ये वजीफा ना सबसे खास वजीफा है, इतना पावरफुल वजीफा है ना कि मुझे नहीं याद कि दोस्तों मेरे भाइयों मैंने 12 रजब का ये वजीफा जिस किसी को दिया हो, जिस किसी बंदे या बंदी को दिया हो, इसने किसी अपनी कोई हाजत के लिए ये वजीफा पढ़ा हो, जाती मकान के लिए, दौलत के लिए, पैसों के लिए, या अपनी किसी परेशानी में इसने ये वजीफा रजब का मेरे बताए हुए तरीके पे पढ़ लिया हो, तो प्यारे भाइयों मिनटों सेकंडों में अल्लाह पाक के हुक्म से इसकी हाजतें मुरादें पूरी हुई हैं। किसी को एक दिन में दौलत मिली, किसी को 2 दिन में, किसी को 3 दिन में, किसी को शाम में मिल गई।
کسی کو گھنٹوں منٹوں میں مل گئی۔ تو ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ لوگوں کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی کیسے آ گیا۔ واٹس ایپ پہ ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور میں ہمیشہ ان کو بھی پیارے بھائیوں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، جب بھی کوئی عمل کریں، اللہ پاک کی ذات پہ پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھو گے نا تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو آج کے دن سکون سے، اطمینان سے، جہاں کہیں موجود ہو سکون سے بیٹھ جانا، چاہے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سکول میں ہو، یونیورسٹی، کالج، ہسپتال، کسی بھی جگہ موجود ہو، بس سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، تسبیح نہ ہو تو کوئی بات نہیں، سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر لینا اور کوشش کرنا جو آپ کو یہ میں آدھے منٹ کا عمل بتانے لگا ہوں نا، تو 3 مرتبہ اس عمل کو آج جمعے کے دن رپیٹ بھی کر لینا، یعنی دوبارہ بھی پڑھ لینا، کیونکہ سال میں ایک بار ایک دن کا یہ عمل ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ لوگ پڑھیں تو کوئی غلطی، کمی بیشی رہ جائے، تو آپ لوگ کوشش کرنا کہ 2-3 بار یہ عمل کر لینا، اگر کرنا چاہو تو، نہیں تو ایک بار بھی کر لو نا، آدھے منٹ کا پورے دن میں کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی جگہ پہ، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، صرف پابندی یہ ہے کہ آج 12 رجب جمعے کے دن، فرائیڈے والے دن، آج ہی کے دن یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر حال میں کوشش کرنا، کہیں بھی موجود ہونا، آدھا منٹ تو ہر بندہ نکال سکتا ہے۔ اس لیے میں آدھے منٹ سے اوپر کا عمل لاتا ہی نہیں ہوں کہ میرے بہن بھائی ویسے ہی پریشانیوں میں ہیں، الجھنوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں۔ ایک تو ان کا وقت بھی ایسا ہو کہ آدھے منٹ کا وقت ہو تاکہ ہر بندہ وظیفہ پڑھ سکے، اور ایسا وظیفہ جو کہ پڑھنے میں بھی بے حد آسان ہو کہ بچہ بھی پڑھ لے، اور ایسا عمل، ایسا آزمودہ عمل کہ پڑھتے ہی حاجتیں مرادیں پوری ہوں، اور آپ لوگ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو۔ تو پیارے بھائیوں، یہ دن پھر نہ ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن یہ دن ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہ ملے گا۔ تو ایک مرتبہ آج کے دن جہاں کہیں موجود ہو، بیٹھ کے سکون سے درود شریف پڑھ کے نا یہ عمل شروع کر دینا۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں تو فوراً پہلا وظیفہ جو آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے نا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیا تو اس وظیفے کو فوراً پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ ہے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، سب سے آسان وظیفہ ہے، یہ مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ پھر بتا دوں، دوسری بار پڑھ لیں واللہ خیر الرازقین، پھر تیسری بار پڑھ لیں واللہ خیر الرازقین، پھر چوتھی بار پڑھ لیں واللہ خیر الرازقین۔ تمام بہن بھائی، دوست احباب، جو بھی اس عمل کو کریں گے نا، آپ نے ایک مرتبہ درود پاک سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کے پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر آپ نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ واللہ خیر الرازقین کا وظیفہ پڑھ لینا۔ اور جو میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا نا، سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا چاہیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا زبانی کاؤنٹ کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے، اپنے حساب سے اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، واللہ خیر الرازقین۔ تو پیارے بھائیوں، آپ کو یہ وظیفہ نا صرف اور صرف پہلے نمبر پر 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ بالکل آسان وظیفہ، مختصر وظیفہ، اور بالکل کم تعداد میں۔ آپ کو یہ پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد 7 ٹائم یعنی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ پہلا وظیفہ واللہ خیر الرازقین کا 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لیا نا، تو فوراً اسی وقت دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، اور پورا عمل اینڈ تک سمجھنا ہے، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے نا پورا عمل ایک ساتھ کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ واللہ خیر الرازقین کا بھی آپ نے تسبیح کے دانوں پہ یا سیدھے ہاتھ پہ اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو پیارے بھائیوں، فوراً سے اسی وقت سیکنڈ نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، یہ بھی بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آپ تمام بہن بھائیوں کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلا کلمہ 2 مرتبہ پڑھا، لیکن آپ لوگوں کو جیسے ہی آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ 7 مرتبہ واللہ خیر الرازقین کا پڑھ لیا نا اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، تو فوراً آپ کو اسی وقت پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آپ کو 7 مرتبہ ہی یعنی 7 ٹائم ہی پہلا کلمہ بھی پڑھنا ہے، یعنی 7 مرتبہ آپ نے پہلا وظیفہ واللہ خیر الرازقین کا درود پاک پڑھنے کے بعد، اور 7 مرتبہ آپ لوگوں نے پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے
کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب تمام میرے بہن بھائی دوست احباب جنہوں نے تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ دوستو میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیا 7 مرتبہ، اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ تمام بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہونا تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤں کرتے ہوئے یہ آزمودہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آزمودہ سے مراد کے ایسا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی زندگیوں میں دولت کا طوفان دیکھ چکے ہیں، اپنی زندگیوں میں خوشیاں دیکھ چکے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میرا بس چلے نا تو میں آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، میں آپ کے گھر آؤں، زبردستی جائے نماز پہ بٹھاؤں اور کہوں کہ یہ عمل کرو آج کے دن 12 رجب کا، تاکہ آپ کی مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ 7 مرتبہ واللہ خیر الرازقین کا پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بھی پڑھ لیا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ، یعنی 7 ٹائم۔ اب جلدی سے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے تیسرے نمبر والا جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے نا، یہ بھی بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ بے شمار لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں پڑھ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کس طرح پڑھنا ہے، پہلے یہ آپ لوگ سمجھیں پڑھنے کا طریقہ۔ آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں؟ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، پھر پڑھ لیں یا مسبب الاسباب، 2 مرتبہ ہو گیا، پھر پڑھ لیں یا مسبب الاسباب، 3 مرتبہ ہو گیا۔ یہ جو وظیفہ جو میں آپ کو پڑھ کے بتانے لگا ہوں نا، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، جیسے آپ کو بہتر لگے، یہ پڑھتے رہیں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو 21 مرتبہ، کتنی مرتبہ میرے بھائیوں؟ 21 مرتبہ، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آج کے اس 12 جب جمعے کے دن کے خاص عمل میں ایک دفعہ آپ کو نا سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور جیسے ہی سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، آپ کو اگر اپنا ذاتی گھر چاہیے ہو اس کے لیے، اگر بے اولادی کا مسئلہ ہو اس کے لیے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں اس کے لیے، دولت چاہتے ہو اس کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہو نا، ان سب کے لیے اللہ پاک سے رو رو کے گر گڑا کے ضرور دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی سب حاجتیں انشاءاللہ پوری فرما دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ سال 2026 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق و دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پہ اپنی غائبی مدد فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش بھی ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز بھی کیا ہوا ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر نا نماز عصر کے بعد
درود پاک پڑھا جاتا ہے جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے نا کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ۔ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے نا ہمارے چینل اسلامک وظائف ویڈیو کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں بھی ضرور لکھ دیا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے نا تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔